اور اس کے علاوہ اس میں ایک بیماری پائی جاتی ہے جو کیٹالیپسی کہلاتی ہے، جس میں وقتی طور پر انسان یادداشت ہمیشہ کے لیے نہیں بھولتا، مگر کچھ دیر کے لیے لگتا ہے اس کو کوئی پہچان نہیں ہے. جب اس کو توجہ سے ہوشیار کر کے پوچھیں گے تو باتیں ٹھیک کرتا ہے، پاگل نہیں ہوتا، یادداشت مستقل نہیں گئی ہوتی. اور اس میں بھی یہ جو علامت ہے نا کہ نچلے حصوں میں کمزوریاں اور تشنج، اور بعض دفعہ ایسے مریضوں پر بھی خیال آتا ہے اس کو ٹرائی کرنے کے لیے جو سینٹرل نروس سسٹم کے فیلیور کی وجہ سے ٹانگوں وغیرہ کی طاقت سے محروم ہو گئے ہوں. چلیے نوٹ کرو، ان کے لیے بھی استعمال کر کے دیکھیں گے. جب ہلاؤ جواب پوچھو تو صحیح جواب دیتا ہے، لیکن پھر جلدی بھول جاتا ہے. یہ جو علامت ہے اس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ نروس سسٹم، جو سینٹرل نروس سسٹم ہے، اس کی خرابی سے بھی ہو جاتا ہے، مگر خاص طور پہ آرٹیریوسکلیروسس سے یہ علامت پائی جاتی ہے، یہ جو بیان کی جا رہی ہے. اگر رگیں سخت ہو جائیں اور خون کی نالیوں میں جو دماغ کی طرف جائیں، خصوصاً وہاں تنگی شروع ہو جائے، تو ایک بیماری ہوتی ہے پروگریسو آرٹیریوسکلیروسس. اس سے یادداشت پرانی بالکل ٹھیک رہتی ہے، دماغ ٹھیک رہتا ہے، انٹیلیجنس درست رہتی ہے، لیکن جو فوری یادداشت ہے اس کو رجسٹر کرنے کی طاقت ختم ہوتی جاتی ہے. جس طرح جو کمپیوٹر میں دو قسم کی ڈسکس ہیں، ایک ہوتی ہے عارضی ڈسک جس پر انفارمیشن آئے اور پھر اس کے بعد واش آؤٹ کر دیتے ہیں، پھر اور آ جاتی ہے، مستقل نہیں رہتی وہاں. ایک ہے جو مستقل فکس کر دیتے ہیں اس پہ انفارمیشن کو، اور وہ لمبے ریکارڈ کے لیے رکھی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں قسم کی میموریز دی ہوئی ہیں، بچپن سے لے کر آخر وقت تک. وہ باتیں جو اس وقت دماغ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ رہنی چاہیے، یا دباؤ نفسیاتی اتنا ہوا کہ دماغ فیصلہ کرے نہ کرے، وہ از خود ذہن یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ مستقل یادداشت کی چیز ہے، وہ نقش ہو جاتی ہیں، اس کو پھر مٹا نہیں سکتے. اور اس کی اپنی سٹوریج کیپیسٹی ہے. مثلا فائٹ ہے، کوئی ہنگامہ ہوا ہے، چھوٹا بچہ جو دودھ پیتا ہے اس کو کچھ بھی یاد نہیں، مگر ایک لمحہ یاد ہے کہ ایک دم شور پڑا تھا. وہاں بالارادہ نہیں بلکہ دماغ کے جو خودکار حصے ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. اس طرح کی یادداشت ایسے مریضوں کی بالکل ٹھیک رہتی ہے، کیونکہ ان کو جہاں مستقل یادداشت نقش ہے وہاں خون کی سپلائی کو ہمیشہ مضبوط رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. خون کی سپلائی ہلکی بھی ہوگی تو وہ یادداشت کا حصہ رہے گا، سوائے اس کے کہ بند ہو جائے. تو آرٹیریوسکلروسس میں خون کی سپلائی بند نہیں ہوتی بلکہ کم ہو جاتی ہے. اس سے جو فوری یادداشت ہے وہ متاثر ہوتی ہے. یہ طاقت نہیں ہوتی کہ اس کو جلدی سے لگائیں اور پھر بعد میں بھول جائیں. تو ہوتا یہ ہے کہ یادداشت تو آٹومیٹک ہے، وہ تو نہیں. کھانا کھا رہے ہیں تو یہ تو یاد ہے میں کھانا کھا رہا ہوں، اور ہٹتے بھی یاد رہے گا، لیکن 5 منٹ کے بعد وہ کہیں گے مریض کے کھانا نہیں کھلایا آج مجھے، کیا بات ہے. اور نماز ہی شروع ہوگی تو ہوتی جا رہی ہے. نماز پڑھی تھوڑی دیر کے بعد میں نے نماز پڑھنی ہے، پھر اللہ اکبر. تو جو نیک مریض ہیں وہ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، جو بد مریض ہیں وہ اگر شراب پیتے ہیں تو وہی بھول کے پھر دوبارہ پیتے جاتے ہیں. جو بھی شوق ہیں وہ عجیب بات ہے کہ ان کی حس بھی ساتھ مٹتی ہے، ورنہ پیٹ تو بھرا ہو، مریض یہ تو کہے کہ میں نے کھانا نہیں کھانا، پیٹ بھرے ہونے نہ بھرے ہونے سے کوئی تعلق نہیں، وہ حس مدم سی پڑ جاتی ہے. وقت کے لحاظ سے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میرا وقت ہو گیا کھانے کا، لاؤ. ابھی کھلایا تمہیں کہ نہیں، میں نے کوئی بھی نہیں کھایا، لاؤ ادھر کھانا لے کے آؤ. یہ سیکیوٹا ویروسا میں بھی پائی جاتی ہے، اس لیے اس کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے بنسبت وقتی تشنجات کے.
टेटनस में जो चोटों से बंद लगता है और वो जो पोरों की दर्द या फांस का एहसास उसमें बहुत अच्छी है। और कैटालेप्टिक अलामतों में ये कुछ नेट्रोमोर में भी इसकी अलामतें पाई जाती हैं, कैटालेप्सी की। नक्स मॉस्केटा में भी ये अलामतें पाई जाती हैं। यहाँ तक कि ये ऐसा मरीज जब ज़्यादा आगे बढ़ जाए तो खाने के काबिल चीज़ें ना खाने के काबिल चीज़ों में फ़र्क मिट जाता है। इसलिए अगर कोयला पास पड़ा होगा तो कोयला भी उठा के खा लेगा, और खाने की अच्छी चीज़ भी होगी वो भी साथ खा लेगा। इसमें और किलकेरिया कार्ब में ये फ़र्क है। किलकेरिया कार्ब में और बाद दूसरी दवाओं में ऐसी चीज़ें खाने की हिर्स पैदा हो जाती है जो अच्छी नहीं हैं, मुफीद, सेहत के लिए मुज़िर हैं, गंदी हैं अपने जायक़े में। मसलन मिट्टी, कागज़, इस किस्म की चीज़ें, गत्ते। लेकिन इनमें फ़र्क यह है कि इसका मरीज़ बग़ैर किसी तफरीक के अच्छी भी खा लेता है, बुरी भी खा लेता है। लेकिन जो मरीज़ कैलकेरिया टाइप के हैं वो गलत चीज़ें खाते हैं। सिर्फ उनका दाव लगे ना बच्चों का तो वो नज़र बचा के भाग जाएंगे। अगर मिट्टी छुपाई हुई है तो गमले में खोदने शुरू कर देते हैं। ऐसे कई बच्चे मैंने देखे हैं, वाक़तन उनसे गमले भी बचा के रखने पड़ते हैं। और कागज़ के दुश्मन होते हैं, वो कागज़ आ तो खा लिया फ़ौरन। अब कागज़ का सोचने क्या कितना बेहुदा चीज़ है खाने के लिए। किच 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 अंदर मौजे ले रहे होते हैं कागज़ खाते हुए। चूना, घास, मिट्टी, हर बकवास जो हाथ है वो खा जाते हैं। और खाना दो तो बड़े देखते हैं कि खा ना लूँ। ये मरीज़ हैं किलकेरिया टाइप के। ये बच्चा है, ये दोनों सब इसका एहसास ही मिट गया। बड़े का भी, बच्चे का नहीं सिर्फ। इसको पता ही नहीं, मज़ा होता कि इसका भी, ये भी खा लिया वो भी खा लिया।